علیکم، میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ماریہ انور، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ سب فرٹیلیٹی ایڈوائزر دی مڈ سٹی ہاسپٹل سرگودا۔ آج جس موضوع پہ بات کروں گی وہ ہے کاپر آئی یو سی ڈی، جسے کاپر ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ کاپر ٹی جو ہے وقفے کا طریقہ ہے، منصوبہ بندی کا ہے۔ اس کے اندر ایک چھلا نما چیز ہوتی ہے جسے کاپر ٹی کہا جاتا ہے، جس کی ٹی شیپ ہوتی ہے اور اس کے اوپر کاپر ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوٹرس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی فیمیل پیشنٹس ہیں ان کو حمل ہونے میں اس میں محفوظ رہتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسپرمس ہیں اس میں اس کی ایکٹیویٹی کو جو کاپر ہے وہ سلو کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ٹریک ہوتا ہے، جیسے کہ یوٹرس سے گزر کے ٹیوبوں سے جا کے یہ انڈے دانی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ جو ٹریک ہے وہ ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈی ٹریکمنٹ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو اسپرمس ہیں وہ جو ہے وہ ایگ سے نہیں مل پاتے، اور جس کی وجہ سے حمل ہونے سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ ایک وقفے کا طریقہ ہے، اور زیادہ تر یہ کن فیمیل پیشنٹس کے لیے سوٹیبل ہے؟ وہ فیمیل پیشنٹس جو کہ وقفہ کرنا چاہ رہی ہیں، جن کی نموناً نارمل ڈیلیوریز ہیں، وہ جو ہے وہ اس طریقہ منصوبہ بندی کو اختیار کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیمیل پیشنٹس جن کے سی سیکشن ہوئے ہیں، دوران سی سیکشن بھی جو ہے یہ کاپر آئی یو سی ڈی رکھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً ڈیلیوری کے بعد یا پھر ڈی این سی کے بعد بھی آئی یو سی ڈی رکھا جا سکتا ہے۔ کاپر ٹی آئی یو سی ڈی کو بیسکلی یہ نان ہارمونل میتھڈ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ہارمون نہیں یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں کاپر ہے جو کہ پریگنینسی کو پریونٹ کرتی ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر کسی کا پرانا آپریشن ہوا ہے، کوئی پرانے ٹانکے لگے ہوئے ہیں یوٹرس کے اندر، تو اس کو پھاڑ سکتی ہے، پرفوریشن کر سکتی ہے یوٹرس کو اس جگہ سے، کیونکہ وہ جگہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین میں اس کے رکھنے کے بعد سے انفیکشن نہیں جاتی، مسلسل انفیکشنز کا شکار رہتی ہیں۔ نارمل مینسز جو ہیں اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ اب نارمیلٹی کا شکار ہو سکتی ہے، کلاٹس والی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے ڈیورنگ مینسز۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فوراً ڈلیوری کے بعد یا دوران ڈلیوری یہ رکھ دیں، جیسے کہ سی سیکشن کے دوران رکھیں یا فوراً ڈلیوری کے بعد رکھیں، تو اگر بڑے کلاٹس آئیں تو اس کے ساتھ یہ آئی یو سی ڈی جو ہے یہ ریموو ہو جاتی ہے، فیمیل کو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رکھوائیں تو کسی مستند گائناکالوجسٹ سے رکھوائیں، اس کی ایکسپائری ضرور چیک کریں، اس کے بعد اس کا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد فالو اپ مسلسل ضرور کروائیں۔ اگر آپ کو سوٹ کر جاتی ہے تو پھر 6 منتھلی آپ اپنی گائناکالوجسٹ کو وزٹ کریں۔ اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے وقفے کے لیے۔ جو فیمیلز اس کے بارے میں مزید معلومات چاہتی ہیں وہ ضرور وزٹ کریں تاکہ ان کو اس کے بارے میں مزید گائیڈ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔